العلي العظيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يعصي نعمه العاد ولا يؤدي حقه المجتهد الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله بؤس الفتن الذي ليس له صفتي هد مهدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا عجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبثر بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفة الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام تحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين نبي القاسم محمد. اللهم صل على وعليه الطيبين الطاهرين ولا الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. ظاهر الحسين مشفع يوم القيامة لمئة رجل. صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ اپنی سلامتی کے لیے اور تمام مومنین اور مومنات کی سلامتی کے لیے بآواز بلند سلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران عزیز، برادران محترم، معزز اور محترم سامعین کرام، آج کی یہ جو مجلس ہے یہ مناسبت ہے، یہ منسوب ہے امام حسن عسکری علیہ السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور یہ مجلس آج کی اس سرزمین کے لیے آخری مجلس ہے، چونکہ سوگ کا وہ ماحول کہ جو 2 مہینہ 8 دن ہمارے اور آپ کے درمیان رہتا ہے، اس کے بعد یہ ماحول چھڑ جائے گا اور خوشی کی تاریخ آپ کی زندگی میں آ جائے گی. لیکن ایک پیغام آپ کی خدمت میں دینا چاہ رہا ہوں. یہ یاد رکھیے گا کہ ہم صرف محرم سے باہر نکل رہے ہیں، دین سے باہر نہیں نکل رہے. کیونکہ اگر آپ نے یہ طے کر لیا کہ آپ دین سے باہر نکل رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ پھر جب محرم ختم ہو جائے گا تو پھر ہولی کی صورت میں آپ جو خوشیاں مناتے ہیں یہ اسلام نے اس کو جائز قرار نہیں. یہ نوروز کی خوشی میں جو دوسروں کو گالی دیتے ہیں اسلام نے اس کو جائز قرار نہیں. یہ نوروز کی خوشی میں دوسروں کو ستاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ شارب الخمر ہو کر کہیں نہ کہیں پڑے رہتے ہیں، یہ اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا. جب اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا تو بانیان اسلام میں وہ کیسے پسند کرے گا؟ صلوات علی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو پیغام یاد کر کے جائیے کہ ہم صرف محرم سے باہر نکل رہے ہیں بلکہ اسلام سے خارج نہیں ہو. اور کل کی مجلس کو جو مجھے ربط دینا ہے آج کی مناسبت، کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ آج کی مناسبت آج کی اس مجلس میں رہے. لیکن میں کیا کروں کہ مجبور ہوں. بہت سے مومنین کی کچھ ایسے یعنی فرمائش ہے مجھ تک پہنچی جو ہے، میں کوشش کروں گا بہت ہی کم وقت میں بہت ہی جامع اور معنی گفتگو آپ کی خدمت میں کر سکوں. لیکن یہ چونکہ بڑا مشکل پہلو ہے، لیکن جس حد تک ممکن ہو سکے گا میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ وہ بیان کروں گا. دیکھیے کل کی مجلس میں کہ جس حدیث کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا تھا اور آپ کی خدمت میں اسی کے ضمن میں کچھ باتیں عرض کی تھی اور بتایا تھا کہ ظاہر حسین کا کمال ہی یہی ہے کہ جب یہ روز محشر پہنچے گا کہ جہاں سب لوگوں کے چہرے اترے ہوئے ہوں گے اس کے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے. اس کو خداوند عالم کہے گا کہ جاؤ جا کر روز محشر کی طرف دیکھو کہ جس نے تمہارے ساتھ اس نے سلوک کیا،
جس نے تمہارے ساتھ نیکی کی، جس نے تمہارے ساتھ ذرہ برابر بھی اچھائی کی، جسے چاہو خود بھی جنت میں جاؤ، اس کو بھی جنت میں لے کر چلے جاؤ۔ عزیزان محترم، سوچنے کی بات ہے، غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ یہ اتھارٹی، یہ پاور اس ظاہر حسین کو کس نے دے دیا؟ تو پوری دنیا میں یہ اعلان کر دیجئے کہ جتنا بڑا سے بڑا اجتماع ہوتا رہے، جتنے لوگ بھی آتے ہوں، لیکن اللہ ان کو یہ پاور نہیں دیتا کہ تم خود بھی بخشے جاؤ گے، دوسروں کی بھی بخشوا سکتے ہو، لیکن یہ محبت حسین ہے اور یہ زینب کی فرش عزا کی تعزیر ہے کہ جو بھی یہاں آ جاتا ہے وہ ظاہر حسین بن جاتا ہے، خود بھی شافی ہو جاتا ہے اور دوسروں کی بھی شفاعت کرتا ہے۔ ایک صلوات علی محمد جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام حسین خود علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو بھی وہ علیہ السلام بناتے ہیں۔ ابھی شعر میں آپ نے ڈاکٹر صاحب سے سنا ہوگا کہ وہ فرما رہے تھے کہ کوئی کیا سمجھے گا بزرگ سلمان کا مقام، خدا قسم یہ قمبر کو علیہ السلام بنایا ہے تو علی کی ذات نے، یہ بزرگ کو بیزر جو تھا یہ ابو ذر بنایا ہے تو علی کی ذات نے، اور یہ سلمان کو محمدی بنایا ہے تو یہ رسول کی ذات نے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہہ دے کہ بھائی تم شفاعت کیسے کرو گے، تو آپ بھی سینہ تان کر یہ کہہ دیں گا کہ ہم شفاعت کر رہے ہیں تو صرف اس مجلس کی وجہ سے کر رہے ہیں، وَإِلَّا ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم شفاعت کر سکیں۔ صلوات علی محمد یہ شفاعت کرنا یہ مجلس ہمیں دے رہا ہے، یہ فرش ہمیں دے رہا ہے کہ جس کے لیے بارہا ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ یہاں آنے سے پہلے سوچئے گا کہ کہاں جا رہے ہیں، بلکہ یہ کہیے کہ در اہل بیت پہ آ رہے، حسین کے در پہ آ رہے ہیں، تو ہمیشہ باوضو ہو کر آئیے گا۔ میں بارہا اپنی مجلس میں ایک جملہ کہتا ہوں اور شاید اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا ہوگا کہ جب چاہے فاطمہ کو بلا دے زمین پر، اتنی کشش حسین کے فرش عزا میں ہے۔ یہ ہے فرش عزا کہ جب آپ نے ارادہ کر لیا مجلس کا اور فرش بچھا دیا گیا کہ جو سب سے پہلی شخصیت اس فرش عزا میں آتی ہے وہ شہزادی کی ذات۔ کون ہے ایسا؟ آپ آئیے دنیا میں جا کے تحقیق کریے، بڑے بڑے لوگوں سے ملیے، آپ جا کے ان سے پوچھیں کہ اہل بیت کس کے گھر پہ جاتے ہیں؟ اہل بیت ہر کسی کے گھر پہ نہیں جاتے۔ آج بڑے سے بڑے کو لوگوں کو بلانے کے لیے ایک لیول ہوتا ہے، ایک معیار ہوتا ہے، ایک دنیا کے اعتبار سے ایک معیار ہوتا ہے، کوئی ڈی ایم ہوتا ہے، کوئی بڑا سے بڑا جج ہوتا ہے جو پوری دنیا میں حکومت کرتا ہے، ایک معیار ہوتا ہے۔ جب اس معیار کا کوئی محفل یا اپنے گھر میں فنکشن رکھتا ہے، اس کے بعد اپنے ہی معیار کے لوگوں کو بلانا چاہتا ہے، تب اس کے گھر پہ لوگ آتے ہیں، وَإِلَّا ہر کسی کے گھر پہ بھی کوئی چیف منسٹر یا کوئی ایم ایل اے وغیرہ آتا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ معیار برابر رکھنا پڑے گا۔ عزیزانو ذرا تصور کریے گا، خدا قسم اس مجلس حسین نے ہم سب کو برابر کر دیا۔ یہاں کوئی غریب بھی نہیں ہے، یہاں کوئی امیر بھی نہیں ہے۔ حسین نے بتایا جو بھی مجلس میں آئے گا ہم سب کے گھر آئیں گے، میرے نزدیک کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، میرے نزدیک سب کے سب برابر ہے۔ ایک صلوات علی محمد فرش عزا ہے جو آپ کو برابری کا مقام دیتا ہے۔ وَإِلَّا آج یہی لوگ ہیں، بہت سے لوگوں نے ریسرچ کیا، گاندھی جی نے بھی ریسرچ کیا تھا، اور ریسرچ کرنے کے بعد کہا کہ اگر اسلام کسی مقام پہ برابری کا مقام دیتا ہے تو وہ مقام صرف اور صرف فرش عزا ہے۔ وَإِلَّا کربلا کے علاوہ کوئی ایسا ہوگا جو بتا سکتا ہے کہ لوگ ٹوٹ کر آتے ہیں آپ کی خدمت کرنے کے لیے، چاہے کوئی جیسا ہوگا، لیکن یہاں سے جتنا غریب طبقہ جاتا ہے، کربلا جاتا ہے، صرف اس لیے جاتا ہے کہ حسین کی زیارت کرنی ہے، یہاں جتنا غریب ہو کر جاتا ہے حسین اس کو اتنا ہی غریب بناتے تھے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ دروازہ آپ کو شہرت بھی دلاتا ہے، آپ کو دولت بھی دلاتا ہے۔ در ہی ایسا در ہے، یہ در ہی ایسا در ہے۔ یہاں کسی مسلک کی قید نہیں ہے، یہاں کسی مذہب کی قید نہیں ہے، یہاں اگر راہب بھی آ جاتا ہے تو ساتھ اولادیں لے کر جاتا ہے۔ یہ حسین کا کرم ہے، یہ مولا کا کرم ہے۔ وَإِلَّا ایسا در آپ کو دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملے گا۔ ایک صلوات علی محمد
حسین آپ کو ظاہر بناتے ہیں، حسین آپ کو ایک مقام دیتے، اور حسین کہتے ہیں پریشان مت ہو، سلمان کے درجے کو دیکھ کر افسوس مت کرنا، اگر سلمان کو رسول نے کوئی درجہ دیا تو ہم تمہیں ظاہر کا مقام دیں۔ خدا قسم ایک درجہ ہے، ایک لیول ہے، آپ سمجھیے تو۔ میں بارہ کہتا ہوں ہمیں 2 مہینہ 8 دن کا عزادار نہیں بننا ہے، ہمیں ہر مہینہ یہاں تک کہ جب تک سانس میں سانس ہے ہمیں تب کا عزادار بننا ہے۔ ممکن ہے کہ ایسا ہو کہ محرم آئے رنگٹون بدل دیے جاتے ہیں، محرم آئے مزاج بدل جاتا ہے، محرم آیا ہے تو تواضع بڑھ جاتی ہے، محرم آتا ہے تو مزاج بدل جاتا ہے۔ عزیزان محترم، حسین کا چاہنے والا وہی ہوتا ہے کہ جو ہر ایک موسم میں ویسا ہی رہے جیسے پہلے موسم میں تھا۔ یہاں موسم بدلتا ہے، حسین کا چاہنے والا نہیں بدلتا۔ آپ اپنے آپ کو مت بدلیے، موسم بدل جائے آپ جیسے ہیں ویسے رہیے۔ حسین کو بدلنے والا پسند نہیں ہے، حسین کو محبتی والے پسند ہے۔ جو بھی حسین کے در پہ آ جاتا ہے چاہے جس کنڈیشن میں آ جائے حسین ایکسپٹ کر لیتے ہیں، اپنا لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد یہ 15 رجب تو اگر کل کی مجلس اگر آپ کو سمجھ میں آئی تو آج کے رب سے یہاں سے اب انشاءاللہ ربط دینے کی کوشش کروں گا۔ ظاہر حسین درجہ کیا مل رہا ہے؟ یوم القیامت لمئات رجل، 100 آدمی کو وہ خود بھی بخشوائے گا، شفاعت کرے گا۔ دیکھیے خدا قسم شفاعت کا مسئلہ ایسا ہے کہ جو اللہ نے صرف اور صرف اہل بیت کے لیے مخصوص کر رکھا اور کسی کو یہ اتھارٹی نہیں کی، کسی کو ایسا کوئی پاور نہیں دیا سوائے یہ کہ اہل بیت، اور اہل بیت ہی وہ مقام رکھتے ہیں کہ جس کو چاہے وہ اس سے غنی بنا دیتے ہیں، جس کو چاہے وہ ایسا عہدہ دے دیتے ہیں، چاہو جیسا تمہیں ٹھیک لگے ویسا کر دو۔ تو یہ اہل بیت ہے۔ خدا قسم دیکھیں ایک روایت، ایک قرآن کی آیت مجھے یاد آ رہی، آپ فخر کریں گے اپنی محبت پہ، پیغام بھی سنتے جائیے اور محبت کا تقاضا بھی سمجھ جائیے کہ فرشِ عطا آپ سے کیا تقاضا کرتی ہے، آپ فخر کریں گے اپنے مقام پہ۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم روز محشر ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ جس کا امام جیسا ہوگا وہ اپنے امام کے پیچھے آئے گا، جس کا جیسا امام ہوگا۔ اب ہم نے ایک، اگر میں آپ کی خدمت میں یہ بات سمجھا سکا تو پہلے آسان لفظوں میں سن لیے کہ محشر میں مریدوں کے کچھ استاد کہیں گے، محشر میں مریدوں کے کچھ استاد کہیں گے ہم خود ہی پریشان ہیں تمہیں اپنی بری ہے۔ محشر میں مریدوں کے کچھ استاد کہیں گے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم شاد شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اب جس کا امام جیسا ہوگا لوگ بھی اس کے پیچھے آئیں گے۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ محشر میں مریدوں کے کچھ استاد کہیں گے ہم خود ہے پریشان تمہیں اپنی بری ہے، اور جائے تو کہا جائے کہ حق چھینا تھا جس کا دروازے جنت پہ وہی بی بی کھڑی ہے۔ صلوات بلایا جائے۔ ہم نے تاریخ میں دیکھا، خدا قسم ہم نے تاریخ میں دیکھا کسی کے امام نے یہ وعدہ نہیں کیا ہو کہ میں قبر میں آؤں گا، میں برزخ میں آؤں گا، میں روزہ میں آؤں گا، میں برزخ میں آؤں گا، میں حساب کے لیے آؤں گا، میں میزان میں آؤں گا۔ آج پوری دنیا کو چیلنج ہے کہ وہ جائے اور جا کر تلاش کرے کہ شیعوں کے جیسا کوئی امام ہو تو لے کر آئے کہ جس کے امام نے یہ وعدہ کیا ہے، بلکہ ہر کوئی روزے محشر آج وہ تکتا ہو کر دیکھتا رہے گا کہ بھائی یہ لوگ کس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو روزے محشر آواز آئے گی یہ لوگ حسین کے پیچھے جا رہے ہیں، تو افسوس کریں گے کاش ہم بھی حسین کے چاہنے والے ہوتے تو ان سے چھٹکارا مل جاتا۔ صلوات علی محمد، کاش ہم بھی حسین کے چاہنے والے ہوتے تو ان سے بچ جاتے نا۔ بھائی ہم کو تو ان کی محبت نے لے ڈوبا، ہم تو ان کی محبت کا دم بھر رہے تھے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا۔ اچھا بہت نادان قوم ہے، خدا قسم بہت نادان قوم ہے، رشتہ داری سمجھتی ہی نہیں ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ نواسے کو نہیں سمجھتی، یہ دوستوں کو سمجھتی۔ اگر آپ سمجھ سکے اور میں بات بہت ان کے واضح نہیں ہو سکتا، یہ رشتہ داری نہیں سمجھتے، یہ دوستوں کو سمجھ جاتے ہیں۔ اب ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ مولا کا معنی دوست کہوں یا آقا کے کہوں، اب سمجھ میں نہیں آیا کہ مولا کے معنی دوست کہوں یا آقا کو کہوں۔ جس کا جیسا ظرف ہے، آپ نے رسول کو دوست سمجھ لیا تو علی بھی آپ کے دوست، ہم نے رسول کو آقا مانا تو علی بھی ہمارے آقا ہے۔ ایک صلوات علی محمد
جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دل کے حالات کو جانتا ہے، جس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کے حالات سمجھتے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ جس کا چاہنے والا دربار میں کھڑا ہو، بھائی کس لیے آئے ہوگا، کچھ دے دیجئے، تمہیں تو نہیں دے سکتے، تو بھائی کس کو دو گے اگر تم اپنے چاہنے والوں کو نہیں دو؟ واقعی آپ کو یاد ہے، میں بس اشارہ کر کے، چونکہ اتنا وقت نہیں، اب نام دے اور پوری وضاحت کی جائے۔ ہر کسی اہل گہرے کو امام مت مانی، قرآن کہہ رہا ہم ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ کس نے امام کا انتخاب کیسے کیا، ہر کوئی اپنا اپنا امام مانتا ہے، جس کا امام جیسا ہوگا وہ اپنے امام کے ساتھ آئے گا۔ اب امام کے معنی کو سمجھیے، اس کے مفاہیم کو سمجھیے۔ ہم نے دنیا میں جس کو امام مانا تو ہم نے صرف دو کیٹیگریز دیکھی اس میں، اور پہلا کیٹیگری کیا ہے کہ وہ منسوس من اللہ ہے، یعنی جس کو اللہ نے منسوس کر دیا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو نبی کہتے ہم نے اس پر ایمان لایا، جو نبی کہتے رہا ہم ایمان لائے۔ خدا کا قسم آپ تو نبی کی باتوں کے بھی کانسیپٹ کو بدل دیتے ہیں، بات کے معنی کو بھی بدل دیتے ہیں۔ آپ کو نبی کی باتیں یاد رہی کہ اگر میں مصلی پر کھڑا نہ رہوں تو دوسروں کو بلا کر نماز پڑھوا لینا، لیکن نبی غدیر میں دکھاتے رہے کہ دیکھو جب میں نہ رہوں تو اس کو ماننا۔ آپ دوست کے معنی ہی کو نہیں سمجھ سکے۔ بہرحال وہ بات کی بات ہے۔ اب امام ہر کسی کو کیسے مانا جائے؟ کیا ہر کوئی ایرا غیرا ہمارا امام ہو سکتا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا امام کیسا ہے، آپ کا امام کیسا ہے۔ کیا آپ کا امام صرف پیٹ بھرنے ہی میں لگا ہوا ہے، جس کی ساری زندگی ناشتے میں ایک اونٹ چلی جائے؟ وہ امامت لوگوں کی کیا کرے گا جس کو خود امامت کی ضرورت ہے، جس نے ساری زندگی یہ کہا ہو کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اس کو راستے کی ضرورت ہے، وہ کسی کو راستہ نہیں دکھا سکتا۔ بھائی اگر راستہ ہی دیکھنا ہو تو رسول کے پاس آؤ، رسول بتائیں گے دیکھو عمار، پوری دنیا اگر ایک راستے پر چل رہی ہو اور اگر علی ایک واحد راستے پر چل رہے ہو تو پوری دنیا کو چھوڑ دینا، علی کے پیچھے چلے جانا، کیونکہ رسول کو معلوم ہے کہ پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے لیکن علی کا راستہ غلط نہیں ہو سکتا۔ صلوات اللہ محمد۔ یہ امام نے آپ کو پاور دیا نا، آپ کا امام تھا، لہذا اس کی محبت میں آپ پاورفل ہوئے۔ وہ خود پاورفل تھا، اس نے آپ کو بھی بنا دیا کہ جاؤ جس کو چاہے بخشوا۔ جس کا جیسا امام اس کے چاہنے والے بھی تو ایسے ہوں گے۔ آپ خدا قسم دیکھیں، بعض لوگ بہت عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ بھائی کیا نبی ہم جیسے تھے، بھائی نبی ہم جیسے، کیا نبی ہم جیسے؟ کھانا کھاتے تھے، ہم کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، کپڑے ہم بھی پہنتے ہیں وہ بھی پہنتے ہیں، بات ہم بھی کرتے ہیں وہ بھی ہم بھی کرتے ہیں۔ بھائی تم نبی کو ہم جیسا بعد میں کہنا، بلکہ پہلے تم یہ کہو کہ ہم شیعوں کے جیسے ہو جائیں۔ تم نبی کے جیسے تو بعد میں بننا، پہلے تم شیعوں جیسے ہو جاؤ تب نبی کی برابری کرنا، کیونکہ نبی ہر کسی اہل غیرے کو نہیں مانا جاتا۔ نبی نبی ہوتا ہے، ایک معیار ہوتا ہے نبی کا۔ نبی کو ماننے کے لیے بھی آپ کا ظرف کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اب جس کا ظرف جیسا ہوتا ہے نبی کو وہ مانتا بھی ویسے ہی، جس کا ظرف جیسا ہوتا ہے۔ لہذا ہمارا ظرف اعلیٰ تھا تو ہم نے امام اس کو مانا کہ جو ہمارے دلوں کے راز کو جانتا، ہم نے امام اس کو مانا جو ہماری کیفیت کو جانتا، ہم نے امام ہی اس کو مانا کہ جس نے روز محشر ہمیں یہ پاور دے رکھی ہے کہ جاؤ جس کو چاہو بخشوا دو۔ حدیث یاد رکھیے گا چونکہ سارا میٹر اسے ہمارا امام ایسا ہے۔ لہذا امام حسن عسکری علیہ السلام، جعفر بن محمد بن موسیٰ روایت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم سامرہ کے خیابان میں بیٹھے ہوئے تھے تو امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے مرکب پر سوار ہو کے وہ کسی مقام پہ جا رہے تھے، تو ان کا نظر جو ہے میری طرف سے۔ اب میں اپنے دل میں سوچا کہ کاش پروردگار مجھے صاحب اولاد بنا دیتا۔ دیکھیں اپنے امام کی محبت پہ فخر کریے۔ خدا قسم یہ فرش اعضا، یہ محبت کا نتیجہ ہے کہ آج آپ یہاں پر بیٹھے ہیں۔ وَإِلَّا آپ فرش اعضا تو ویسے ہوتے ہیں، بدنصیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، فرش اعضا پر آ بھی جاتے لیکن بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کہیں یہاں چائے پی رہے ہوتے، کہیں وہاں سگریٹ پی رہے ہوتے، ان کو اہمیت کا اندازہ نہیں۔ اگر ان کو اتنا پتہ چل جائے کہ یہ فرش اعضا پہ شہزادی آئی ہے، امام سجاد آئے ہیں اور بیویاں آ جاتی ہے تو خدا کا قسم وہ آدمی پھر کیسے ممکن ہے کہ ان کی برابری پر بیٹھے؟ یہ تو آپ کی آنکھیں ہیں جو ان کا مشاہدہ نہیں کر پا رہی۔ وہی امام سجاد نے بتایا کہ نہیں بتایا کہ جب بھی مجلس ہوتی ہے
میں عزاداروں کے دروازوں پہ عزاداروں کی چپلوں کے پاس بیٹھا کرتا ہوں. یہ خرچہ آپ ہے. لیکن بہرحال ہمارا امام کیسا ہے اور آپ کا امام کیسا سمجھیے. جعفر کہتا ہے کہ میں نے دل ہی دل میں یہ خواہش کی کہ کاش میرے گھر میں ایک اولاد ہو جاتی تو میں صاحب اولاد ہو جاتا. اب امام علیہ السلام کا گزر ہوا تو میں نے امام علیہ السلام کو دیکھا اور جیسے ہی میں نے امام کو دیکھا اور اپنے دل میں یہ تمنا کی تو امام نے اشارتاً کہا کہ گھبراؤ مت. امام نے اشارتاً کہا گھبراؤ مت. تو میں نے سوال کیا مولا کیا بیٹا ہونے والا ہے؟ میرے گھر میں کیا بیٹا ہونے والا ہے؟ تو امام نے اشارے سے بتایا نہیں. اب وہ جعفر کہتا ہے کہ کچھ لمحہ گزرا کچھ عرصہ گزرا کہ میرے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی. میں اس بیٹی کو لے کر امام کے خدمت میں پہنچا. میں نے کہا مولا میں نے قرآن پڑھا ہے. امام کا چاہنے والا تھا. کہا مولا میں نے قرآن پڑھا ہے. بھائی قرآن میں کیا پڑھا ہے؟ کہا کہ مولا میں نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے. کون سی آیت پڑھی ہے؟ کہتے کہ اللہ یعلم ما تعلم کل انثی. ہر وہ چیز جو ماں کے بطن میں ہے یا تو خدا جانتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. پھر مولا آپ کو کیسے پتا کہ میرے گھر میں بیٹی ہونے والی ہے یا بیٹا؟ آپ کو کیسے پتا کہ میرے گھر میں بیٹی ہونے والی ہے بیٹا؟ تو امام نے فرمایا نادان تجھے نہیں معلوم قرآن ثابت خدا ہے. قرآن ثابت خدا ہے اور ہم ناطق خدا ہے. ہم جو چاہتے ہیں قرآن بھی وہی چاہتا ہے, اللہ بھی وہی چاہتا ہے. ہم جو چاہتے ہیں قرآن بھی وہی چاہتا ہے, خدا بھی وہی چاہتا ہے. ثواب پڑھیں محمد یہ ایمان ہے. یہ وہ ایمان ہے کہ جس کو ہونے سے نہ ہونے میں بدل دیتے ہیں. ایک چیز وجود میں آ رہی ہے اور جب چاہے امام اس کو بدل دے. ہمارا امام ایسا ہوتا ہے. اور امام علیہ السلام کی جملے امام علیہ السلام ابو ہاشم کہتا ہے کہ میں جب کل کے جو واقعہ میں نے چھوڑا, جب میں امام کے ساتھ گیا تو میں نے دیکھا کہ کسی کے ساتھ رونے کی آواز آ رہی ہے. ہم اس گھر کے قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا کسی کا جوان لڑکا پریشان ہے, مر گیا ہے اور اس کی ماں بہت گریہ فرما رہی ہے. ہم نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ کاش اللہ میرے اختیار میں اس کی زندگی دیتا. ماں ہے نا, ماں تو تڑپ کے کہتی ہے نا جوان بیٹا مر جائے کسی کا. اللہ اکبر. خدا قسم ایک جملہ رک کر کہنا چاہتا ہوں, اگر حسین نہ ہوتے تو اولاد کا غم باپ کے دل میں کیا ہوتا ہے یہ زمانے والے کو بتانا چاہتا. یہ حسین کا جگر تھا کہ جس نے کربلا کے میدان میں اکبر کی لاش کو اٹھا لی. خدا قسم آپ کبھی اس پہ غور کریے. آپ نے مقاتل میں پڑھے ہیں, آپ نے تصور نہیں کیا. آپ پڑھنے کے بعد تصور کریے گا کہ مقتل کیسے کیسے الفاظ اس نے لکھ دیے. سمجھنے آپ کی ذمہ داری. اب وہ ماں تڑپ کر کہتی ہے مولا کاش ایسا ہوتا کہ اللہ ہمیں اختیار دیتا میں اپنے بچے کو زندہ کر دوں. امام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد امام نے ایک جملہ فرمایا. بہت خطیبوں کا جملہ یہاں پر ہوتا ہے. امام نے نماز پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ مردے کے قریب آیا اور آنے کے بعد اللہ کے حکم سے اڑ جا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے اڑ جا. خدا قسم اگر عیسیٰ مردے کو زندہ کر دے تو لوگ سوچتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے. امام تو وہ ہے کہ جو زندے کو مردہ کرتا ہے, مردے کو زندہ کر دے. بھائی امام کے اختیارات ایسے ہیں. اب امام نے آگے قریب سے کہا کہ اٹھ جا اللہ کے, ابو ہاشم روایت کرتا ہے اٹھ جا اللہ کے حکم سے. اب ایک مطلب ابو ہاشم کہتا ہے کہا کہ مولا میں نے یہ واقعہ سنا ہے کہ علی کسی مقام پر گئے تھے, کسی کا بچہ مر گیا تھا, علی نے اس کو اپنے حکم سے زندہ کیا تھا. تو کیا مولا کیا علی کا علم آپ کے علم میں کچھ کمی ہے؟ کہا کہ نہیں, علی کے علم میں میرے علم میں کچھ کمی نہیں ہے, بلکہ علی کا علم جتنا ہے میرا علم بھی اتنا ہے. تو کہا مولا پھر فرق کیوں ہے؟ علی نے مردے کو زندہ کیا اپنے حکم سے, آپ نے مردے کو زندہ کیا اللہ کے حکم سے, آپ نے اپنے حکم سے کیوں نہیں کہا؟ تو مولا کا جواب سنیے گا. خدا قسم مولا فرماتے ہیں جب علی نے مردے کو زندہ کیا تو ایک قوم پیدا ہو گئی جو علی کو خدا ماننے لگی. اگر آج میں بھی اگر اپنے حکم سے زندہ کرتا تو ایک قوم اور پیدا ہوتی جو مجھے بھی خدا مان لیتی. صلوات علی محمد. یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کہوں کہ بھائی علی کا مقام ہے؟ آج پوری دنیا اس کشمکش میں ہے کہ بھائی مانے تو کس کو مانے. تو ہم تو بارہا کہتے ہیں کہ آپ ان کو مانیے کہ جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو اور اس اولی الامر کی اطاعت کرو کہ جس کو رسول بتا کر جا رہے ہیں. اور چھٹے امام کے حدیث ہے اسی جملے پر. امام فرماتا ہے نحن اطیع الامر,
آپ یہ امر کی اطاعت کرو، نحن نطیع الامر، آپ اس امر کی اطاعت کرو. اگر اس امر کی اطاعت کر لو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو. صلوات علی محمد وعلی کچھ فضائل کی گوشے جو ہیں رہ گئے ہیں، چونکہ وقت نہیں ہے، لیکن کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک واقعہ جو بہت ظاہر جلوری صاحب جو بہت پڑھتے تھے، اسی لیے میں نے اس واقعے کو مولا سے ربط دیا. مولا کائنات کا زمانہ ہے، بڑا پراشور زمانہ ہے. ہر کوئی آ کر کھڑا ہو جاتا ہے یہ کہہ کر کہ کیسے ہم علی کو شرمندہ کرتے ہیں. بارہ یقیناً ہمارے بزرگوں نے یہ واقعہ سنا ہے، کیسے ہم علی کو شرمندہ کرتے. ہر کوئی گوشہ ہے کہ کوئی ایک ایسا سوال کرتے تاکہ علی اس کا جواب نہ دے سکتی. تو اب لوگوں نے یہ دیکھا کہ جو مسئلہ الجھ جاتا ہے وہ علی کے بارگاہ میں سلجھ جاتا ہے. سوائے علی کے اور کوئی نہیں اس دنیا میں کہ وہ جواب دے دے ہر مسئلے کا. تو بہرحال اب ایک میٹنگ کی گئی، بڑے بڑے انٹیلیجنٹ لوگوں کو بلایا گیا، بڑے بڑے ذہن نشین لوگوں کو بلایا گیا کہ بھائی کیا ہے، کہا ایک ایسا سوال بناؤ کہ جس کے دو جواب. سنیے گا بڑی توجہ کے ساتھ، شاید آپ کا ایمان زیادہ ہو. ایک ایسا سوال بناؤ کہ جس کے دو جواب ہو، اور جب بھی علی سے یہ سوال کرے اور علی ایک جواب دے تو ہم دوسرا جواب دیں. دیکھیں جس کے ذہن ایسے ہو تو فرقے کیوں نہ بنتے اسلام، بجائے اس کے کہ قصب علم حاصل کرے علی کو شرمندہ کرنے کے لیے ایک بالکل سانحہ تیار کر رہے ہیں کہ علی کو کیسے ذلیل کرے. نعوذ باللہ. بہرحال رات گزر گئی اور ایک سوال بنا ہی لیا. دوسرے دن جب علی کوفے کے منبر پر آئے اور آنے کے بعد جیسے خطبہ شروع کیا تو کسی نے سوال کیا، یا علی ایک سوال ہے. کہا کیا سوال ہے؟ کہا مولا ہمارے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے اور ولادت بہت عجیب و غریب ہے، اور وہ بچہ ایک کتا اور ایک بکری سے مل کر وجود میں آیا ہے. ارے بھائی سمجھے، اللہ نہ کرے کوئی دو جنسوں سے ایک بچہ وجود میں آ جائے، بلکہ اس کے بہت سے احکامات ہیں. اس کو شہر بدر کر دیا جائے گا یا تو پھر اس کو جلا دیا جائے گا. ایسے تھے مسئلے، اور کبھی بعد میں انشاءاللہ. تو کہا کہ ہمارے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جو کتے اور بکری سے مل کر بنا ہے. تو مولا آپ بتائیے کہ ہم اس کو کیا کہیں، اس کو کتا کہیں یا بکری کہیں؟ آپ بتائیے ہم اس کو کیا کہیں. آپ تو سلونی کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ اس کو کیا کہیں. تو مولا نے ایک مطلب بتایا، بھائی میں کیا کہوں کہ تم اس کو کتا کہو یا بکری کہو. جاؤ اس کے سامنے گھاس رکھ دو اور گوشت رکھ دو. اگر وہ گھاس کھا لے تو بکری، اور اگر گوشت کھا لے تو کتا. اب لوگوں نے جو سوال کا جواب سوچا تھا وہ کیا کہا کہ جب بھی علی ایک سوال کا جواب دے ہم دوسرا جواب دیں. تو کہنے لگے کہ مولا ہم نے گھاس بھی رکھ لی اس نے کھا لی، ہم نے گوشت بھی رکھ لیا اس نے کھا لیا. کہا مولا نے اب کیا کریں؟ کہا کہ اچھا یہ دیکھو، جاؤ اس کے سامنے پانی رکھ دو. اگر وہ زبان سے چاٹ کر پیے تو بکری، اور اگر زبان سے پانی کو الٹ کر پیچھے ٹانے یعنی اندر ٹانے تو اس کے معنی کتا ہے. تو پھر لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ مولا ہم نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا، کبھی وہ چاٹ کر پانی پی رہا ہے تو کبھی زبان سے الٹا کر کے پانی پی رہا ہے. تو اب مولا کائنات نے مولا بتائیے ہم کیا کریں. تو مولا نے فرمایا جاؤ اس کو گلے میں چھوڑ کر دیکھو، اگر وہ غلے کے ساتھ ساتھ چلے تو بکری، اور اگر غلے کے آگے پیچھے چلے یا ادھر ادھر چلے یا ہٹ کر چلے تو سمجھ لو کتا. کہا مولا ہم نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا، کبھی وہ غلے کے ساتھ چل رہا ہے، کبھی وہ آگے چل رہا ہے، کبھی پیچھے چل رہا ہے. تو مولا بتائیے ہم اس کو کیا کریں. مولا بتائیے ہم اس کو کیا کریں. عزیزان محترم لوگ سوال کر رہے تھے، علی جواب دے رہے تھے. سوال ہو رہا تھا، علی جواب دے رہے تھے. اب عزیزان محترم معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ایک مرتبہ لوگ سوال کر رہے تھے اور جواب دے رہے تھے تو علی کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ مجمع علم کی خاطر سوال نہیں کر رہا ہے بلکہ علی کے علم کا امتحان لے رہا ہے. علم کی خاطر سوال نہیں ہو رہا ہے بلکہ علی کے علم کا امتحان لے رہا ہے. تو ایک مرتبہ مسکرا دیے اور مسکرانے کے بعد کہا اچھا جاؤ اور گھر جاؤ، جا کر اس کو ذبح کر ڈالو. اگر اس میں سے آتے نکلے تو سمجھ لو کتا، اور اگر اوجھلی نکلی تو سمجھ جانا بکری ہے. تو اب کسی نے نہیں کہا مولا ہم نے 2 مرتبہ ذبح کیا، کبھی آتے نکلی کبھی اوجھلی. اب کوئی نہ کہہ سکا کہ مولا ہم نے 2 مرتبہ ذبح کر کے دیکھا ہے. کبھی آتے تو کبھی اوجھلی. تم اس کا امتحان لے رہے ہو کہ جس نے خود کہا ہے کہ جس طرح تمہارے سامنے ہاتھ ہے میرے سامنے کائنات ہے.
تم اس کا امتحان دے. تم جیسے ناقص العقل کتنا علی کے سامنے آ اور آنے کے بعد چلے گئے, کس کو کیا مانا. اب لوگ بہرحال دل ملا گئے. دیکھیے سمجھیے گا, آپ کس کے محب ہے, دوسرا کس کے چاہنے والا ہے. اب اسی سے متصل ایک واقعہ آپ کے خدمت میں پیش کروں. انس ابن مالک کہتا ہے کہ ہم رسول اللہ کے بزم میں بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے دیکھا کہ جبریل آئے تو رسول اللہ بالکل خوف طاری ہو گیا رسول اللہ, اور اچانک اس کے بعد رسول اللہ مسکرا دیے. تو ہم نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ جبریل نے آپ سے کیا کہا. سنیے گا بڑی توجہ کے ساتھ. جبریل نے آپ سے کہا کہ جبریل نے کہا کہ خدا بند عالم نے کہا ہے کہ جا کر رسول سے کہہ دو کہ جنت 3 لوگوں کی مشتاق ہے. نہیں سمجھے, جنت 3 لوگوں کی مشتاق ہے. لفظوں کو بدل دو شاید آپ سمجھ جائے, بلکہ یا رسول اللہ جنت 3 لوگوں کی محتاج ہے. 3 لوگوں کی محتاج ہے. اب ایک مطلب رسول اللہ نے بتایا. انس کہہ رہے تھے شاید 3 لوگوں میں میرا بھی نام آ جاتا, ہمارا بھی قبیلہ شامل ہو جاتا, تو یہ شرف کس کو ملتی. کہہ رہا کہ اب پوچھوں رسول اللہ سے کہ وہ 3 لوگوں میں شامل ہوں یا نہیں ہوں, لیکن رسول سے پوچھ نہ سکا, ڈر گیا. کہا کہ بس میں سے باہر آیا تو دیکھا کہ ابو بکر سامنے کھڑے ہیں. تاریخ لکھتی ہے, خدا کا ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. کہا کہ چونکہ میں نے ان کو سب سے بزرگ پایا اور سب سے ذہن نشین پایا, سب سے مطمئن بخش پایا, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جا کے رسول سے کیوں نہیں پوچھتے کہ جائیے پوچھئے کہ یہ جو 3 لوگ ہیں کہ جس کی جنت مشتاق ہے, کیا ان 3 لوگوں میں آپ کا نام یا میرا نام ہے یا نہیں ہے. تو اب حضرت عمر کا جواب تھا, ابو بکر کا جواب سنیے. وہ کہنے لگے کہ بھائی تم پاگل ہو کیا, میں رسول سے پوچھوں کہ کیا ان 3 لوگوں میں شامل ہوں, اگر کہیں میرا نام نہ آیا تو میری قوم مجھے ملامت کرنے لگی کہ رسول کے بس میں بیٹھتی ہو لیکن جنت تمہاری مشتاق نہیں. کہتے ہیں کہ انس کہتا ہے کہ جب میں نے ابو بکر سے پوچھا تو میں نے دیکھا کہ ابھی اسی بس میں سے عمر بھی سامنے آ گئے. تو میں نے عمر سے کہا کہ بھائی آپ تو بھی بزرگ ہے, آپ بھی تو اسلام کی کچھ حیثیت رکھتے ہیں, آپ کا بھی تو کچھ معیار ہے اسلام میں, تو آپ جا کے رسول سے سوال کیوں نہیں کرتے. ہر کسی کو شوق ہے نا کہ اس کو پتا تو چل جائے کہ وہ جنتی ہے یا نہیں ہے. آپ جنتی جنتی کا نعرہ لگا کے جائیے گا. ارے بھائی رسول سے پوچھو نا کہ جس کو تم جنتی کہہ رہے ہو کیا وہ جنتی ہے یا نہیں ہے. آپ اپنی طرف سے جنتی جنتی فلا جنتی, یہ جنتی وہ جنتی, لفظوں کو بدل دیجیے آج سے. فلا جہنمی فلا جہنمی فلا جہنمی فلا جہنمی. ایک صلوات علی محمد جس نے بھی ذرہ برابر شہزادی کا دل دکھایا خدا قسم جہنمی. یہ قانون یاد رکھے گا, اس کے علاوہ کوئی. آپ دشمنان اسلام سے دوستی بھی اگر کر لیجئے لیکن شہزادی کے دشمنوں سے کبھی تعلقات مت بنائیے. یہ پیغام نہیں, یہ اعلان کر کے جائے. انس کہتا ہے, سنیے گا توجہ کے ساتھ, انس کہتا ہے کہ میں نے جب عمر سے کہا کہ بھائی آج جائیے اور جا کے پوچھے کیا ان 3 لوگوں میں آپ کا نام میرا نام یا جو اسلام کے پہلے خلیفہ ہے ان کا نام ہے یا نہیں. اسلام کے پہلے خلیفہ, اسلام کے پہلے بزرگ. قرآن کی مسند کو سقیفہ نہیں کہتے, سنجیدہ حقیقت کو لطیفہ نہیں کہتے. ہم دشمن حیدر کو شریعت کی لغت میں کچھ اور تو کہتے ہیں, خلیفہ نہیں کہتے. صلوات ہم دشمن حیدر کو شریعت کی لغت میں کچھ اور تو کہتے ہیں, خلیفہ نہیں ہے. کہا کہ آپ جا کے پوچھ دیکھا کہ بھائی میری ضرورت, جب یہ بزرگ تھے یہ نہ پوچھ سکے, میں رسول سے پوچھوں کہ بھائی میرا مقام کیا ہے آپ کے نزدیک, میری ضرورت ہے. اور روایت کس نے کی, حوالہ بعد میں دے دیجیے گا, جواب دینے کا وقت نہیں. روایت کون کر رہا, انس ابن مالک کہتے ہیں کہ ہم جب گفتگو کر رہے تھے اور یہ معاملہ حل نہیں ہو پا رہا تھا تو ہم نے دیکھا کہ سامنے سے علی آ رہے ہیں. جس بزم میں علی آ جاتے ہیں اس بزم میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. کہتے ہیں سامنے سے علی آ رہے ہیں. میں نے پوچھا یا علی بن ابی طالب, ہم رسول اللہ کے بزم سے بیٹھے ہوئے تھے کہ جبریل آئے اور آنے کے بعد یہ سارا واقعہ مولا کائنات کو بتایا, تو مولا کائنات نے فرمایا کہ انس یاد رکھو اگر ان تینوں میں علی کا نام ہو تو علی خدا کا شکر ادا کرے گا. اپنے مولا کا جواب سنتے جائیے گا, خدا کا اگر ان تینوں میں علی کا نام ہو تو مولا کا خدا کا شکر کرے گا. اور انس یاد رکھو اگر ان تینوں میں علی کا نام نہ ہو تو بھی علی خدا کا شکر ادا کرے گا. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے بتایا تھا علی خدا تمہیں جس حال میں رکھے اس حال میں خوش رہو. خدا تمہیں جس حال میں رکھے خوش رہو. مولا کائنات کے
انس کو ساتھ لیا، 2 لوگوں کو اور ساتھ لیا. یہ اور بات ہے کہ جب بھی 2 آئے تو علی کے پیچھے ہی آئے. ترتیب دیکھیے گا، جب بھی 2 آئے تو علی کے پیچھے ہی آئے، سپر کی طرح آئے کھڑے رہے. اس میں جرأت تھی کہ رسول اللہ سے پوچھے سوائے علی کے. اب علی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، انس کہتا ہے، اور کہنے کے بعد یہ کہتا کہ پورے واقعہ بیان. تو یا رسول اللہ یہ بتا دیجئے کہ جو 3 لوگوں کو بشارت دی گئی ہے جنت کی، کیا وہ 3 لوگوں کا نام آپ جانتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں میں تینوں کا نام جانتا ہوں. کہا کہ پہلے کون ہے؟ تو کہا پہلے ابو ذر ہے. پہلے ابو ذر ہے. اب جیسے ابو ذر کا نام آیا تو اندر سے چیمی گویا ہوں نے اچھا دیکھا، بعد میں آئے تھے، غلام بن کے آئے تھے. رسول اللہ نے کیا بنا دیا؟ بھائی رسول اللہ نے بعد میں بنایا. دیکھو علی کی محبت میں ابو ذر کیا ہو گیا، علی کی محبت میں ابو ذر کیا ہو گیا. دیکھو کہ جس کے لیے خود فرشتہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ جنتی ہے. کہا کہ دوسرا، کہا دوسرا مقداد ہے، دوسرا مقداد ہے. کہا کہ تیسرا، کہا تیسرا یا علی آپ ہے. لیکن یاد رکھیے گا جنت نے خود خدا بند عالم سے کہا کہ پروردگارا مجھے فقط اتنا حکم دے، علی کو جنت میں آنے کی ضرورت نہیں، بس مجھے اتنی اجازت دے کہ جس مقام پہ علی ہوں گے اس مقام پہ میں بھی رہوں گی. صلوات علی محمد و علی کو جنت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. جنت کہہ رہی ہے علی کو جنت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جنت خود محتاج ہے علی کی کہ پروردگارا بس فقط اتنا اجازت دے کہ جہاں علی ہو وہیں میں رہوں. یہ علی کا مقام، یہ ہے علی کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ علی قسیم النار والجنہ. اور یہ آج جس کی مناسبت ہے نا کہ آپ لوگوں نے جو دشمنان اہل بیت ہے کہ جنہوں نے اسی کے فرزند کو جو ظاہر کیا نا، آج اسی کے بیٹے کی شہادت کی. آج آخری مجلس خدا قسم آج ہمارے معاشرے میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ چپ تعزیہ کل کی تاریخ میں اٹھائی جائے. اور آپ کو معلوم ہے کہ چپ تعزیہ اٹھتا کیوں؟ اس کی تاریخ آپ کو معلوم ہے؟ چپ تعزیہ اٹھایا کیوں جاتا ہے؟ خاموشی کے ساتھ چپ تعزیہ ایک تابوت اٹھتا ہے، خاموشی کے ساتھ اختتام میں. کہتے ہیں کہ تابوت خاموشی کے ساتھ اس لیے اٹھتا ہے کیونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو زندگی تھی اور جب ان کو شہادت نصیب ہوئی تو گھر میں جو اہل و عیال تھے امام کے، کیا امام کے بیٹے جو تھے امام زمانہ، ان کو رونے کا موقع نہیں ملا، اس لیے یہ تابوت بڑی خاموشی کے ساتھ اٹھایا. 1 ربیع اول کو مولانا کو زہر ملا، 1 ربیع اول کو، اور زہر اس طریقے سے دیا کہ وہ زہر آہستہ آہستہ امام کے جسم کو توڑ گئی. آہستہ آہستہ امام کے جسم کو توڑ گئی. ابو لدیان سے کہتے ہیں کہ ابو لدیان تم مدینے جا رہے ہو چلو، لیکن جب 15 دن کے بعد سامرا آؤ گے تو تمہیں میرے گھر سے رونے کی آواز آئے. کہ مولا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ابو لدیان مجھے زہر دے دیا ہے اور زہر کی شدت اتنی ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں کسی سے بات کر سکوں. ایک دوسرے حسن تھے جس کو بڑی بے رحمی کے ساتھ زہر دیا. روایت بتا کہ دونوں حسن روزے کی حالت میں جب امام کو زہر دیا، امام حسن عسکری امام حسن علیہ السلام زہر اس شدت کے ساتھ دیا کہ جب امام افطار کے لیے بیٹھے اور جو لقمہ امام نے دیا تو کلیجہ منہ کو آ گیا تھا. خدا قسم تعریف ہے. امام حسن عسکری السلام کے لیے روایت ہے کہ جب امام کو زہر دیا گیا تو امام کو کمزوری اتنی زیادہ ہو گئی کہ امام نے آخری وقت میں نماز بیٹھ کر پڑھی. خدا قسم اہل بیت کے گھر میں کسی کو، آپ کو معلوم ہے کربلا یاد آ گیا آپ کو، شام کا زندان تھا. امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا آپ بیٹھ کر نماز پڑھ لی. تو امام جناب زینب فرماتی سجاد اتنا کم کھانا آتا ہے زندان میں کھاتی نہیں ہوں، میں بچوں کو کھلا دیتی ہوں. سجاد اسی ضعیفی کا عالم یہ ہے کہ نماز مجھ سے کھڑا ہو کر نہیں پڑھا جاتا.
हाँ तस्वुर करिएगा। और मैं आराम से मजाक पढ़ा ताकि आज आखिरी दिन है, नहीं मालूम, खुदा कसम नहीं मालूम कि हम फर्श अज़ा से उठे और हम जिंदा रहे या ना रहे, अगले साल कौन कहाँ रहेगा नहीं मालूम, जिंदगी रही या ना रहे। आइए मौत से वादा करें कि जब तक हम फर्श अज़ा पे बैठे हमें मौत ना आए, हम अपने ईमान पे रो सके। हार बाप अज़ा एक मजलूम है, 5 साल का यतीम है जो अपने बाप के जनाजे को देख रहा है, शायद रोना चाहता है लेकिन तारीख बताती है रोने नहीं दिया जा रहा है। अब हुकूमत के कुछ कारिंदे आए और आने के बाद जब एक मतलब चादर हटाई तो लोगों को जमा किया गया, और जमा करने के बाद ईसा इब्न मुतवक्किल कहता है कि जमाने वालों देखो ये हुकूमत की कारस्तानी नहीं है, इमाम खुद अपनी मौत मरे, इमाम खुद अपनी मौत मरे, किसी ने इमाम को जहर वगैरह नहीं दिया। अज़ान मोहतरम जैसे इमाम को जहर दिया, तारीख बताती है कि कुछ हुकूमत के कारिंदे इमाम के घर। आपको मालूम है ना कि इमाम ज़माना की विलादत में जनाब हकीमा खातून इमाम के साथ रहा करती थी, इमाम की फूफी थी, इमाम से बड़ी मोहब्बत करती थी। तारीख बताती है जब इमाम को जहर दिया और इमाम की आंखें बंद हो गई जिंदान में, ये हकीमा खातून जो इमाम की फूफी थी जैसे ही इमाम की मौत की खबर सुनती है एक मतलब चीख मार के रोती है और गश में खा जाती है। रिवायत बताती है कि जब जब ये उठती थी अपने बच्चे का नाम ले लेकर गश में चली जाती थी। अल्लाह अकबर। एक मतलब कोई पूछे हकीमा खातून से, ए बीबी आप क्यों इतना गिरिया फरमा रही है, आपका बेटा तो नहीं था, आपका भतीजा था। एक मतलब कि मैं अपने जान से ज्यादा अपने भतीजे को चाहती थी, अरे मैं बड़ी वसीयत रखती थी। अल्लाह अकबर। जब हकीमा का ये आलम होगा तो कोई ज़ैनब से पूछे कि जब अकबर की लाश पे गई होगी, अरे तो किस तरीके से अकबर का लाश। हार बाबे आज़ाद जरा तसव्वुर करिएगा। अब जब ज़ैनब के कोई दिन से पूछे ना कि अकबर की लाश पे कैसे पहुंची हो, तो रिवायत बताती है ज़ैनब अकबर की लाश पे ऐसे पहुंची कि जब एक नाबीना जब उसको बीनाई मिल जाती है और दुनिया को बड़े गौर और फिक्र के साथ देखता है, तो एक मतलब ज़ैनब अकबर की लाश पे ऐसे देख रही थी और एक मतलब लाश से मुखातब होकर फरमाया, अकबर क्या 18 साल इस खून के लिए पाला था बच्चा, क्या 18 साल इसलिए पाला था कि तुम्हारे सीने पर नेज़ा लगे। हार बाबे अज़ा क़यामत का जुमला है। अब एक मर्तबा इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदा का सब तारीख बताती है, बड़ी गुर्बत में इमाम को ज़हर दिया गया, जनाजा भी बड़ी मज़लूमियत के साथ उठा, लेकिन तारीख ये भी बताती है बड़े शान और शौकत के साथ जनाजा उठा। अरे गुस्ल भी दिया गया, कफन भी दिया गया। एक मर्तबा जाफर आए नमाज जनाजा के लिए, लेकिन इमाम ज़माना आगे बढ़े और आने के बाद कहा, चाचा आप हट जाइए, इमाम का जनाजा इमाम ही पढ़ा सकता है। इमाम बड़े मज़लूमियत से अरे जिंदान में रहे, लेकिन जनाजा पढ़ाने के लिए 5 साल का बेटा आया। खुदा कसम करबला की तारीख में जब देखा तो क्या देखा, अरे एक 24 साल का बेटा है जो खैमे में चल रहा है, बाप का लाशा है, लेकिन सज्जाद की आवाज को ताकत नहीं, अरे मकतल जाए और बाप के जनाजे को पढ़ा सके। और बाबे अज़ा तारीख बताती है जब 11 मुहर्रम के बाद 13 मुहर्रम को जब इमाम सज्जाद करबला के मैदान में आए ना, तो आपको मालूम है करबला के मैदान में आने के बाद क्या देखा कि बनी असद के कुछ जवान वहां मौजूद है, बनी असद के कबीले औरतें वहां मौजूद है। एक मर्तबा जब किसी को आते हुए देखा तो ये कौम डर गई, इन्होंने सोचा कि कोई सिपाही आ रहा है, ये डर गई, तड़प गई और एक मर्तबा जाने लगी तो इमाम सज्जाद आगे बोले, कहा घबराओ नहीं, परेशान मत हो, अरे मैं सैयद सज्जाद हूँ, हुसैन का बेटा हूँ, अपने बाबा को दफनाने के लिए आया हूँ। एक मर्तबा सारे शोहदा को दफना दिया, लेकिन मक्तल बताती है कि जब हुसैन को दफन करने लगे तो कहा बनी असद के लोगों को दूर चले जाओ, मैं अपने बाबा से बात करना चाहता हूँ। अरबाब अज़ा तारीख बताती है हुसैन का जनाजा अरे दोनों हाथों से उठाया, और क्यों ना उठाते, अरे 10 मर्तबा हुसैन के लाश पे घोड़े दौड़ाए गए हो। हार बाबे अज़ा हुसैन का लाशा बवाल किया गया। अब तारीख बताती है, सुनिएगा बड़ी तवज्जो के साथ, मैं आप खुदा कसम ये वो मुसीबत है कि शायद ये मुसीबत सुन के हमें मौत ना आ जाए। अब एक मर्तबा इमाम सज्जाद ने इमाम हुसैन को लिया, कब्र में लाश रखी और एक मर्तबा गुफ्तगू करने लगे। बनी असद के लोगों में से किसी ने रिवायत की कि हमने सुना इमाम सज्जाद रो रहे हैं और गिरिया फरमा रहे हैं। एक मर्तबा मौला सज्जाद फरमाते बाबा जैसे ही आपको मारा गया, अरे मेरे खैमे में आग लगा दी गई बाबा, बाबा जैसे ही आपको कत्ल किया गया, बाबा फूफी अम्मा की चादर, ए बाबा जैसे ही आपको कत्ल किया, अरे सकीना उसके गले में रस्सा बांध दी गई।
अजरुकुम अल्लाह। हाज़िरान मोहतरम, तारीख बताती है अब इमाम सज्जाद ने इमाम हुसैन को दफन कर दिया, एक छोटा सा मज़ार बना दिया। बाप के जनाजे पर आए थे ना, एक छोटा सा मज़ार बना दिया, लेकिन एक मर्तबा फुरात की तरफ गए, एक मर्तबा फुरात के करीब गए और जाने के बाद कहा, चचा अरे आपका बेटा आया है चचा, अरे आके देखो कि मेरे गले में खारदार तोप है, मेरे हाथों में हथकड़ियां। ए चचा, अरे सकीना का जुमला है, जब तक अम्मू नहीं आएंगे सकीना बाती ना पिएगी। और बाबे अदा, ये वो बच्ची है जो कभी बाप से बिछड़ के ना रह सकी और चचा से बिछड़ कर ना रह सकी, लेकिन जो शाम गया है वो आज भी जाकर देखता है कि शाम के जिंदान में अरे एक छोटी सी बच्ची जो अपने बाबा को याद करते करते इस दुनिया से चली गई। हाय सकीना, हाय रोने दवाना, हाय मजलूमियत अहले बैत, वाह गुरबता, वाह मुसीबता, वाह गुरबता, वाह मुसीबता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बज़ाहिही व तस्लीमन लिल्लाह अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयरल लज़ीना ज़लमू यौमल तक़ीम। खुदा रसूल वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारे मुतसद्दिक़ अल्लाह बानियान मजलिस की तमाम दिली हाजतों को पूरा फरमा। अल्लाह जिस मोमिनीन ने भी इसमें ताउन किया है उनकी मुश्किलात और परेशानी को दूर फरमा, उन्हें आसमानी और अर्ज़ी मुसीबतों से महफूज फरमा। अल्लाह तमाम शियान अली को हिफ्ज़ व अमान में रख, तमाम शियान हैदर कररार की हिफाजत फरमा, उनके नामों की हिफाजत फरमा। अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का अहले बैत की मोहब्बत ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दिलों में बदियत फरमा। अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का इल्म के साथ साथ आलिम बामन बनने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का हम सब के मज़लूमीन को जवारे मासूमीन में जगह इनायत फरमा। अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का मकामात मुक़द्दसा बिलख़ुसूस जनाब सकीना के रोज़े की हिफाजत फरमा। अल्लाह जन्नतुल बक़ी के तामीर के असबाब मुहैया फरमा। अल्लाह तुझे रिवायत अतहार का वास्ता हमारे इमाम, हमारे मज़लूम इमाम, उनका जल्द ज़हूर फरमा, उनका ज़हूर हमारे लिए खैर फरमा। हम सबको इमाम ज़माना के नासिरीन में शुमार फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।